تو آپ اب مجرم ہوئی، آپ کے اوپر یعنی کوئی نہ کوئی کفارہ لازم آئے گا، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر جدہ کے لیے آپ کی فلائٹ ہے، اڑ چکی ہے، تو آپ احرام باندھے ہیں تو اب نیت کر لیں اپنے عمرہ کی۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، آپ جب عمرہ کی نیت کر لیں گے تو آپ کے اوپر اب سب سے اہم جو چیز ضروری ہے وہ کہنا کیا ہے؟ اب تلبیہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ وہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ آپ اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ جا کہاں رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ زیارت کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان مبارکہ سے یہ تلبیہ ادا کرتے ہیں، اے مولا میں حاضر ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں کوئی شریک نہیں ہے، اے مولا میں حاضر ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ملک تیرا ہے، بادشاہی تیری ہے، زمین و آسمان تیرے ہیں، ساری چیزیں تیری ہیں، اے مولا میں حاضر ہوں۔ آپ ذرا یہیں پر رک کر کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک استاد ہوتا ہے، اس کے کلاس میں طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ اللہ اکبر کبیرہ، استاد جب طلبہ کی حاضری لیتا ہے تو طلبہ لبیک کہا کرتے ہیں۔ لبیک جب کہتے ہیں استاد ان کی حاضری لگا دیتا ہے، اس کے بعد جب دوسرا طلبہ لبیک لبیک کہتا ہے، استاد اس کی حاضری لگا دیتا ہے۔ ایسے ایسے جتنے لبیک کہتے ہیں ان کی حاضری لگائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے بلایا ہے، میرے مولا نے بلایا ہے، اس خالق و مالک نے بلایا ہے، جس نے پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم اس کی بارگاہ میں اپنی زبان ترجمان سے اپنے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں تلبیہ ادا کر رہے ہیں۔ اے مولا، تو نے بلایا ہے، تو نے کرم فرمایا ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم اپنی حاضری کا ثبوت اپنی زبان سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے حاضری کا جواب مل گیا تو سمجھ لیجئے ہمارا عمرہ بھی کامیاب ہے، ہمارا جانا بھی کامیاب ہے، ہمارا سفر بھی کامیاب ہے، ہمارے ارادے بھی کامیاب ہیں، ہماری تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زیارت حرمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے ملت کے مسلمانوں، اب یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، مان لیجئے کہ وہ جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، اترنے کے بعد اب آپ کو جو آپ کے ساتھی ہوں گے، جو آپ کا یعنی قافلہ ہوگا، وہ قافلہ آپ کو کسی ہوٹل کی جانب لے جائے گا۔ آپ وہاں ہوٹل میں تھوڑی دیر آرام کیجئے، اگر آپ ضرورت سمجھیے تو بہت اچھے سے نہیں بلکہ تھوڑا پانی اپنے سر پر ڈال لیجئے، جسے نہانا کہا جاتا ہے، لیکن میل ویل صاف نہ کیجئے، اس لیے کہ آپ حالت احرام میں ہیں، آپ محرم ہیں، یہ چیزیں نہیں کر سکتے، ناخن اب نہیں کاٹ سکتے، بالوں کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں، حالت احرام میں ہے، اس لیے ان تمام تر چیزوں کو آپ سے یعنی منع کیا گیا ہے۔ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، جتنی زیادہ ہو سکے آپ لبیک کہیے، یہی تلبیہ پڑھیے، پڑھتے پڑھتے فرمایا جاتا جتنا زیادہ ہو سکے آپ کسی کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، لیکن تھوڑی دیر وہاں آرام کرنے کے بعد آپ پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جائیے، کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جائیے۔ آؤ میرے ملت کے مسلمانوں، بعض ہمارے احباب ہوتے ہیں کہ انہیں حالت احرام میں بہت یعنی الجھن جیسی محسوس ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں جلدی سے ہم طواف کر لیں، جلدی سے ہم سعی کر لیں، اس کے بعد حلق یا تقصیر کروا لیں، ہمارے اوپر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ تھکن سے یعنی کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر تھکان ہوگی، آپ کے اوپر تھکاوٹ کا کچھ نہ کچھ احساس ہوگا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو اطمینان دے لے لیجئے، اپنے آپ کو مطمئن کر لیجئے، تھوڑا سکون اور آپ کو چین جب آ جائے، اس کے بعد آپ اب اللہ
العزت کے اس گھر کی زیارت کے لیے جائیے. فرمایا جاتا ہے حرم میں کئی دروازے ہیں, آپ کسی بھی دروازے کے حرم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. ابھی حضرت مولانا عبدالسمیع خان صاحب قبلہ نے آپ کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو آپ اپنے دل میں جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ارادہ کیجئے. اللہ تعالی آپ کے ان ارادوں کو, آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آپ کے دل میں جو بھی نیک ارادہ ہے اس کے لیے آپ دعا کیجئے. پہلی نظر خانہ کعبہ پر جب پڑتی ہے وہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا. لیکن آؤ میرے ملت کے مسلمانوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے, اللہ کی بارگاہ میں مانگیے کیا. اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے, یہ توفیق عطا فرمائی ہے. جب خانہ کعبہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے رب قدیر کی بارگاہ میں آپ دعا کریں, الہی میری تمام تر دعاؤں کو, میری ساتھیوں کی ہر نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جتنی میری دعائیں ہیں یا ہوں گی ان کو, جتنی میری ساتھیوں کی دعائیں ہیں یا ہوں گی ان کو, ہر نیک جائز دعا کو اے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اب عزیزان ملت اسلامیہ, آپ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے, آپ نے دعا کر لیا. دعا کرنے کے بعد فرمایا جاتا ہے اب آپ خانہ کعبہ کا طواف شروع کریں گے. اب خانہ کعبہ کا طواف کہاں سے شروع کریں گے؟ فرمایا جاتا ہے باقاعدہ اس کے لیے نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ کو یہاں سے طواف کرنا ہے, یہاں سے طواف شروع کرنا ہے. فرمایا جاتا ہے حجر اسود کے بالکل سامنے ایک لائن بنائی گئی ہے کہ آپ یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ, آپ طواف کعبہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں. حجر اسود کے سامنے ہے وہ حجر اسود جو جنت سے لایا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگار امتیوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتے کرتے آج اتنا کالا ہو گیا ہے, اتنا کالا ہو گیا ہے کہ وہ کالا دکھائی دیتا ہے. لیکن اے میرے یارو, جب حجر اسود جنت سے آیا تھا رسول اللہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب فرمایا تھا تو اس کی حیات ایسی نہ تھی, اس کی رنگت ایسی نہ تھی, بلکہ فرمایا جاتا ہے وہ ایک سفید شفاف یعنی ایک پتھر تھا, ایک خوبصورت حسین و جمیل پتھر تھا. لیکن ہمارے آپ کے گناہوں کو وہ اپنے اندر جذب کرتے کرتے آج کالا ہو گیا ہے, سیاہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر, آپ اس کو استلام کریں. آپ وہاں پر جانے کے بعد جب حجر اسود یعنی استلام کریں گے, بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے ایسا قصد کیا, اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا یا ہونٹوں سے چومنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یعنی عطر لگا ہوتا ہے. اکثر یعنی عطر سے وہ حجر اسود بالکل پورا عطر لگا ہوتا ہے. عطر سے یعنی اس کی خوشبو, عطر کی خوشبو حجر اسود سے آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے ہاتھ لگایا, اگر آپ نے اپنے منہ لگائے اس کو چومنے کے لیے, آپ کے ہاتھ میں خوشبو لگے گی, آپ کے منہ میں خوشبو لگے گی, جو کہ احرام کی حالت میں حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میں مشورہ آپ کو دیتا ہوں, آپ دور سے ایسے اپنے ہاتھ کو بڑھائیں حجر اسود کی جانب اور پھر اس کے بعد میں اس سے استلام کریں, اپنے انہی ہاتھوں کو چوم لیں. اللہ تعالی چومنے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اور آپ کے ہاتھوں میں کوئی خوشبو وغیرہ بھی نہیں لگے گی. اس کے بعد اب اپنے آپ طواف کو شروع کیجئے. ایک چکر وہاں پر آئیے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, پھر اس کو استلام کیجئے, دوسرا پھیرا لگائیے, تیسرا پھیرا لگائیے. یہاں تک فرمایا جاتا ہے پہلے 3 پھیروں میں آپ کو رمل کرنا ہے, یعنی دانا ہلا ہلا کر کے, اکڑ کر کے چلنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہاں پر اکڑ کر کے چلنا ہے. اب آؤ قرآن کی بارگاہ میں, وہی قرآن جو ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا. اللہ کے کائنات فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا, یعنی تم زمین میں اترا کر کے نہیں چل سکتے, یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حرام فرمایا ہے. لیکن حجر اسود کو استلام کرنے کے بعد میں یعنی اب آپ کو عمل کرنا ہے, 3 پھیروں میں اکڑ کر کے چلنا ہے. آخر وہاں پر ہمارا اکڑ کر کے چلنا یہ اللہ کو پسند کیسے ہے؟ اس کا گھر ہے, اس کی عبادت ہے, خانہ کعبہ کا طواف ہے. ہم ایک شانہ
کھول کر کے کندھا ہلا ہلا کر کے آخر اکڑ اکڑ کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی بعض کفار و مشرکین نے طعنہ کسا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پیروں میں اپنا شانہ کھول کر کے اکڑ اکڑ کر کے چلے تھے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حاجیوں کے لیے، قیامت تک عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے ان پر عمل کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بشک۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کریں یعنی احرام کے بعد جب آپ عمرہ کی نیت کر لیں اللہ اکبر تو آپ کے اوپر تلبیہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن جب طواف شروع کریں تو آپ تلبیہ بند کر دیں، درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے آپ سے درود پڑھیں۔ اللہ کے حضور آپ اپنی زبان میں جتنا ہو سکے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اے مولا میں اس قابل نہیں تھا، اے مولا ہم اس قابل نہیں تھے کہ تیرے اس گھر کی زیارت کو کرتے، لیکن تو نے کرم فرمایا ہے، تو نے بلایا ہے، تو میرے اس سفر کو بھی آسان فرما اور میرے عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کرتے رہے۔ فرمایا جاتا ہے جب 7 چکر پورے ہو جائے اللہ اکبر تو آپ اس خانہ کعبہ کے جانب ایک پتھر نصب ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس جگہ پر اگر آپ کو یعنی کوئی نفلی وقت نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو، جسے مکروہ وقت کہا جاتا ہے جس میں نفل پڑھنا منع ہے، اگر وہ وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت مقام ابراہیم کی نیت سے وہاں پر نماز پڑھیں، بڑی اہمیت اس کی ہے۔ اس کے بعد دعا مانگے، اللہ کے کائنات اس کو نہیں فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت کے اس گھر کو جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے اسے تعمیر فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت کا جب گھر تعمیر ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ، اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی، اے مولا اگر دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ بدلہ دیا جاتا ہے، وہ بدلہ پاتا ہے، ہم بھی تو تیرا گھر بنائے ہیں، تیرے گھر کا میں تیرے گھر کی میں نے تعمیر کی ہے، تیرے گھر کو اے مولا میں نے بنایا ہے، اے مولا تو مجھے اپنی بارگاہ سے انعام کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ہی نہیں، بارگاہ مولا سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب مبارکہ پر ایک الہام ہوتا ہے۔ اب جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ دعا فرماتے ہیں، اے میرے مالک و مولا میں نے یہ تیرا گھر بنایا ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے پروردگار تو مجھ میں ایک اپنے آخری رسول کو پیدا فرما دے جو آ کر کے کتاب و حکمت ہمیں سکھائے، ہمیں اللہ رب العزت کی جانب بلائے۔ اللہ اکبر۔ جب دعائے ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے ہوتی ہے جناب ابراہیم پیارے آقا کے لیے دعا کرتے ہیں، اس گھر کو تعمیر کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور قبول فرما کر کے یہ صلہ یہ بدلہ عطا فرماتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ یہ بدلہ یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ ان کی اولاد نے اپنے آخری پیغمبر ہم سبوں کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرما دیتا ہے۔ دعائے خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر پر اللہ سے پیارے آقا کو مانگا تھا، یہی وجہ ہے آج مقام
اسے اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے حج یا عمرہ میں کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں تو وہ ہماری دعا پیارے آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسلامیہ اب ہمارا یعنی طواف مکمل ہو گیا۔ طواف کرنے کے بعد، طواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر، ہمیں کہاں پر آنا ہے؟ اب ہمیں آنا ہے وہ صفا اور مروہ کی جانب جو اللہ کی نشانی ہے اس کی سعی کرنا ہے، یعنی اس کے چکر لگانے ہیں، اس کے ساتھ پھیرے لگانے ہیں۔ وہاں پر بھی نشاندہی ہے کہ آپ کو اتنی دور یعنی آسانی کے ساتھ چلنا ہے، یہاں پر دوڑنا ہے، یہاں پر تیزی کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کے ساتھ پھیرے پورے ہو جائے، حضرت خاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت مبارکہ پر عمل ہو جائے جو آپ نے کیا تھا، اس طریقے کو ہم اور آپ اپنا لیں تو اس کے بعد حلق یا تقصیر کروائیں۔ فرمایا جاتا ہے ہم پورے سروں کے بال کو چھلا دیں یا تھوڑے کٹوا دیں، لیکن عورتیں ایسا نہ کریں گی بلکہ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے چوٹی کے بال کو سیدھا یعنی اپنی جانب لائیں، اپنی انگلیوں میں لپیٹیں، لپیٹنے کے بعد جتنے لپٹ جائیں اتنے بال کاٹ دیں۔ یہی ان کے لیے حق یا تقصیر ہے۔ مرد حضرات یا چاہیں اپنے چھوٹے بال کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پورے بال کتروا دیں۔ جب یہ ہو جائے عزیزان محترم، اب آپ احرام کی قید و بند سے فارغ ہو گئے، آپ کا عمرہ ادا ہو گیا، آپ عمرہ کر لیے۔ وہی تو فرمایا ہے قرآن پاک میں فمن اجل بیتا ابھی کمارا فلا جناح علیہ، جو اس کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں اسی کا مفہوم تو یوں بیان کیا گیا ہے جب کوئی حج و عمرہ کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا سبحان اللہ، بے شک بہت خوب، جیسا کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ حج اور عمرہ کریں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اب آؤ میرے ملت کے مسلمانوں، ہم نے سعی کر لی، ہم نے حلق یا تقصیر کروا لیا تو اس پر انعام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا جاتا ہے سعی کرنے میں جتنے قدم ہم چلتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ہم حلق یا تقصیر کرواتے ہیں جتنے بال ہمارے سر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک گناہ کو مٹاتا ہے، ایک ایک درجہ کو بلند فرماتا ہے۔ یہ رب قدیر کی بارگاہ سے انعام اسے ملتا ہے جو اللہ رب العزت کے گھر کا طواف یا حضرت اللہ رب العزت کے گھر کا حج یا عمرہ کیا کرتا ہے۔ میرے ملت کے مسلمانوں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ ساتھ، یہ دولت، یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ رب قدیر کے فضل سے جتنے حضرات عمرہ کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ جب گھر سے چلنے لگے تو کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اس نیت کے ساتھ، اس لیے کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار ہمیں نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، عمل کا دار و مدار یہ نیت پر ہوتا ہے۔ انسان جو اپنے دل میں کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، آپ انسان ہیں، کسی نہ کسی سے خطا اور کسی نہ کسی سے غلطی اور خطائیں سرزد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ آپ اس طرح اگر ہو سکے اللہ توفیق دے تو آپ اس طرح کچھ پیسہ اپنے پاس رکھ لیں، آپ اس طرح کچھ ضرورت کے سامان اپنے پاس رکھ لیں، اس امید پر کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، رب قدیر کے مہمانوں کی خدمت ہو جائے گی۔ اگر یہ ارادہ ہم نے کر لیا اور اگر خدمت کا موقع نہیں ملا پھر بھی رب قدیر اس ارادہ پر اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حرمین طیبین
حرمین طیبین المدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت برادرانی ملت اسلامیہ اس لیے ہم جب عمرہ کر لیں تو عمرہ کرنے کے بعد جب ہمارا قافلہ شہر مدینہ کی جانب جائے گا کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر مسلمان مرد مومن کے قلب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اے کاش مدینے میں موت آ جائے, اے کاش دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا مسکن بن جائے. تو جب مدینہ شریف کی زیارت کے لیے ہمیں جانے کا موقع ملے تو وہاں کی فضا, وہاں کی سما, وہاں کا ماحول عجیب ہی ہے. یعنی ایک الگ سما ہے, ایک الگ کیفیت ہے, ایک الگ حالت ہے. جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو حالت احرام میں تھے, خوشبو نہیں لگا سکتے تھے, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے تھے. لیکن اب جب رسول اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو اس شان کے ساتھ جائیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس شان کے ساتھ ہم جائیں کہ ایک مجرم حاضر ہے, ایک گنہگار یا رسول اللہ حاضر ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کی زبان میں اگر یہ شعر یاد ہو جائے تو یہ گنگناتے رہیں, سرکار ہم گواروں میں عرض ادب کہا, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. یا رسول اللہ آپ کے بارگاہ میں آنے کا موقع ملا, لیکن ہم اگر اپنی پلکوں کو بچھا دیں, اپنی زبانوں کو بچھا دیں یا رسول اللہ پھر بھی گستاخی ہے. اب عزیزان ملت اسلامیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی جب زیارت کا موقع ملے بڑے ادب کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر کے, نئے کپڑے پہن کر کے, اچھی عمدہ بالکل بہت بہترین خوشبو لگا کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں. جیسے ہی روضہ رسول پر نظر پڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ہماری زبانوں کا ترانہ بن جائے یا رسول اللہ ہم آپ کے کوچے میں آئے ہیں, ہمارا آنا قبول فرما لے. ہم آپ کے دیار میں آئے ہیں یا رسول اللہ, ہمارا آنا قبول فرما لے. غرض کی اپنے دل کی کیفیت مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. ہم نہیں جانتے کہ حضور کہاں ہے, لیکن یہ ایمان کامل کہتا ہے حضور جانتے ہیں میرا امتی کہاں ہے. اس لیے کہ ہر لمحہ, ہر آن, ہر وقت, ہر آن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو یعنی نہیں چھوڑا ہے, ہم سبوں کو یاد فرمایا ہے. چاہے وہ آپ کی پیدائش کا معاملہ ہو یا قبر شریف میں آپ کے جانے کا وقت ہو یا دنیا میں آپ کے زندگی گزارنے کا وقت ہو, ہر حال میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم ایک عاشق بن کر کے شہر مدینہ میں باادب یعنی ادب کے ساتھ, وہاں کی ہواؤں کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ, وہاں کی فضاؤں کے ساتھ ادب کے ساتھ, وہاں کے لوگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ, در و دیوار کے ساتھ ادب کے ساتھ کہ رسول اللہ ان گلیوں سے گزرے ہوں گے, مدینے والے آقا کی نگاہیں ان در و دیوار پر پڑی ہوں گی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان گلیوں سے ہوا ہوگا. اس ادب کے ساتھ جب ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے تو فرمایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے غمازی کرتی نظر آئے گی. شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی جس نے میرے قبر کی زیارت کی. ایک مجرم اسی لیے تو جاتا ہے, ایک گنہگار اسی لیے تو جاتا ہے, ایک عاشق اسی لیے تو جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اسے نصیب ہو جائے, اسے نصیب ہو جائے, اسے شفاعت رسول اللہ حاصل ہو جائے. آؤ ایک واقعہ میں بیان کر کے تقریر کا وقت نہیں رہا. حضرت علامہ عبدالسمیع صاحب قبلہ دعا کے لیے بالکل ممبر شریف پر ہونا مقصود ہے, لیکن عاشقوں کا حال عزیزان ملت آپ کے روبرو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں. ابھی جو شعر میں نے پڑھا تھا تنم پر سودا جا پارا
جهزنا يا رسول بے شک سبحان اللہ تنم پر سودہ جا پارا جہزنا یا رسول اللہ دلم پر مرد آوارا جہزنا یا رسول اللہ بے شک ملت اسلامیہ یہ شعر حضرت عبدالرحمن جامی کا ہے. آپ یہ نعت لکھتے ہیں, لکھنے کے بعد آپ بہت بڑے عاشق تھے, حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے, اس ارادے سے کہ ہم رسول اللہ کو یہ نعت سنائیں. اللہ اکبر. اپنے گھر سے سر و سامان اکٹھا کیا, تو شے سفر اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا جاتا ہے آپ اس مقام پر پہنچے جہاں سے جہاز جاتے تھے. آپ جیسے اس مقام پر پہنچے, اللہ اکبر, کپتان نے عبدالرحمن جامی کو روک دیا. اے عبدالرحمن جامی, تم نہیں جا سکتے, تمہیں ٹکٹ نہیں مل سکتا, تم مدینہ طیبہ نہیں جا سکتے ہو. اللہ اکبر. آپ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, دل ٹوٹ جاتا ہے. اپنے گھر میں کچھ دن رہتے ہیں, رہنے کے بعد آپ پھر دوبارہ توشے رسول اللہ, توشے سفر اختیار کرتے ہیں, یعنی اپنے پاس سفر کے تمام تر سامان مہیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے دل میں خواہش ہے کہ یہ نعت ہم روزے رسول پر جا کر کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں, حضور کو سنائیں کہ میں نے یا رسول اللہ یہ نعت لکھی ہے, یہ ہمارا دل آوارہ ہے. یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں, نظر عنایت فرمائیں. یہ نعت فارسی زبان میں اگرچہ آپ نے لکھی تھی, لیکن فرمایا جاتا ہے دوسری مرتبہ آپ پھر پہنچے, پھر آپ کو واپس کیا گیا. تیسری مرتبہ جہاں سے جہاز جاتے تھے, آپ نے سامان اکٹھا کرنے کے بعد سفر کے آپ پھر وہاں پہنچے, آپ کو پھر واپس کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تین مرتبہ آپ کو واپس کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا آپ کے لیے نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ نے ایک ہیلا ڈھونڈا, ایک بہانہ ڈھونڈا. ایک عاشق دیکھیں کیسا عاشق ہوتا ہے, جو رسول اللہ کا صحیح معنوں میں عاشق ہوتا ہے. وہ رسول اللہ کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے, رسول اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے, حضور کے قول و فعل کو اپناتا ہے. میرے ملت کے مسلمانوں, یہ عاشق حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر سفر کے سامان کو مہیا کرتے ہیں اور سفر باندھتے ہیں. جاتے وہاں ہے جہاں سے سہاد پر سامان لگتے تھے, یعنی سامان جہاں سے پیک ہوتا تھا. آپ ان کے پاس جاتے ہیں, جانے کے بعد کیا کہتے ہیں, اے لوگوں تم مجھ سے کچھ پیسہ لے لو, ایک بوری کے اندر مجھے پیک کر دو, اور اس طرح سے میں سامان سمجھ کر کے جہاز پر لاد دیا جاؤں گا, شہر رسول محبت رسول میں پہنچ جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, آپ کے روزے کی زیارت ہو جائے گی. گنبد خضرا میں اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں گا. اللہ اکبر. آپ نے کچھ پیسہ دیا, جب پیسہ ان لوگوں کو مل گیا, فرمایا جاتا ہے بوریوں کے اندر ان لوگوں نے حضرت عبدالرحمن جامی نبی کے ایک عاشق کو پیک کر دیا. اللہ اکبر. جب آپ نے اپنے آپ کو بوریوں کے اندر پیک کروا لیا, بوریاں جہاز کے اوپر لاد دی گئی. کئی دن کے طویل سفر کے بعد جب وہ جہاز ساحل پر پہنچا جہاں سے مدینہ شریف شروع ہوتا ہے, اللہ اکبر, جب بوریاں اتاری گئی تو فرمایا جاتا ہے مدینہ کا کپتان آیا اور کہا ان بوریوں کے اندر لگتا ہے کوئی نبی کا عاشق چھپا ہوا ہے, خبردار اسے یہیں سے واپس کر دیا جائے, رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے نہ جانے دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. بوریوں کو چیک کیا گیا, کئی مرتبہ ان بوریوں کو پٹکا گیا تھا, ان کو پھینکا گیا تھا. آپ کے سر میں بھی چوٹ آیا تھا, آپ کا جسم خون سے لہو نہان تھا. جب آپ بوری سے نکالے گئے, اللہ اکبر, آپ کا دل ٹوٹا. آپ کو مدینہ کے اندر نہ جانے دیا گیا. آپ واپس آئے, اپنے گھر میں گئے. آپ کی جب صحت کچھ ٹھیک ہو گئی, پھر آپ نے مدینہ شریف جانے کے لیے سامان اکٹھا کیا. اللہ اکبر. ایک دوسرا ہیلا بنایا. مدینہ شریف کے ساحل پر جہاں سے مدینہ شریف سے بکریاں چرنے کے لیے آیا کرتی تھی, اس ساحل پر گئے. ان چرواہوں سے کہا, اے چرواہو تم کچھ ہم سے پیسے لے لو اور بکریوں کی صورت میں مجھے کر دو, میں ان گھٹنوں کے بل چل کر کے مدینہ الرسول میں پہنچ جاؤں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں میری حاضری ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عاشق عبدالرحمن جامی بکریوں کی صورت میں اپنے ان گھٹنوں کے بل ان پتھریلی اور نوکیلی زمین پر چلتا ہوا, اللہ اکبر کبیرہ, ان ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے, ان
کے گوشت کٹ کٹ کر کے گر گئے تھے، لیکن جب مدینہ شریف کی سرحد پہ پہنچے کپتان آیا اور کہا آپ کی بکریاں چیک کی جائیں گی، ان میں لگتا ہے کوئی نبی کا عاشق آیا ہوا ہے، اسے رسول اللہ کے روضے پر جانے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بکریوں کو چیک کیا گیا، فرمایا جاتا ہے عبد الرحمن جامی ان کے اندر سے نکلے، آپ کے اوپر ایک ٹاٹ کا بورا تھا، آپ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے، ان ٹولیوں کے گوشت ختم ہو گئے تھے، آپ کو واپس کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ واپس آئے، آپ کی آنکھ لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زیارت سے، آپ جب سرفراز ہوئے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت عبد الرحمن جامی رو رو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے میں جہاز سے آنا چاہتا تھا، آپ نے آنے نہ دیا، میں نے جہاز کے سامان کے پاس ایک ہیلا بنایا کہ اس طرح سے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی، لیکن یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنی بارگاہ تک آنے نہ دیا، میں نے بکریوں کا ایک ہیلا بنایا کہ اس طرح سے آپ کے روضے پر پہنچ جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے آنے نہ دیا۔ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عبد الرحمن جامی، جو نعت تم نے لکھی ہے تنم فرسودہ جا پارا جہیزنا یا رسول اللہ، دلے پزمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ عبد الرحمن جامی وعدہ کرو کہ یہ نعت میری بارگاہ میں نہیں پڑھوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی جب پیارے آقا سے وعدہ کر لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ نعت میں نہ پڑھوں گا، میرے آقا فرماتے ہیں اب تم ارادہ کرو، اب سوسے سفر تم اکٹھا کرو، یقیناً پہنچو گے۔ فرمایا جاتا ہے حضرت عبد الرحمن جامی نے پھر یعنی کوشش سفر اکٹھا کیا اور جہاز کے پاس گئے، اجازت ملی، شہر مدینہ میں پہنچے، پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت فرمائی، آقا کی مقدس جالیوں سے لپٹ کر کے روئے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا سفر ختم ہو گیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام محبت واپسی کا پیش کرنے کے لیے گئے۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں جب حضرت عبد الرحمن جامی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جب تک کرم فرمایا آپ کی بارگاہ میں رہا، لیکن یا رسول اللہ اب جانا چاہتا ہوں، عبد الرحمن جامی کا آپ سلام عرض کریں۔ فرمایا جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے قبر انور سے حضرت عبد الرحمن جامی کے سلام کا جواب دیا گیا اور پیارے آقا نے ایک بڑی بات کہی تھی، اے عبد الرحمن جامی بسلامت روی، وہ باز آئی، اے عبد الرحمن جامی سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آنا۔ اللہ